نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ محبت ایک ایسی چیز ہے کہ یہ ایسا درخت بن جاتا ہے، ایسا درخت نہ ہے نہ ہوگا، لیکن ممکنات میں سے ایک درخت جنت میں بھی ایسے میں نے نہیں پڑھا کہیں ہوگا، ایک درخت ہو اس کی ایک الفاروقی میڈیا اونلی اسلامک ریلیشنز سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد افضل صلواتک بعدد معلوماتک وبارک وسلم علیہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء۔ قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، او کما قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الامین الرؤوف الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ تمام حضرات درود پر یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، والحبیب الذی ترجى شفاعته لكل ہول من الاحوال مقتحم۔ ارباب علم و دانش اور عزیز طلبہ کرام، آج کی یہ تقریب، یہ محفل، یہ پروگرام، یہ نشست بہت بڑے کام کے لیے منعقد کی گئی ہے۔ میں کہا کرتا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ جو محبت صدیق، فاروق، عثمان، علی، معاویہ، حسنین، عشرہ مبشرہ، تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کی تھی، درجہ بدرجہ اس کی مثال نہیں مل سکتی۔ وہکذا تابعین، تبع تابعین، ائمہ، محدثین، علماء حق، علماء دیوبند، جو گزر گئے یا موجود ہیں، ان کی مثال نہیں مل سکتی۔ ہم بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے محبین میں سے ہیں، غلاموں میں سے ہیں، اللہ کی توفیق کے ساتھ۔ یہ محبتیں اپنی جگہ پہ ہیں، لیکن میں عاجز، فقیر اور تقصیر کا ذہن یہ ہے کہ میرے آقا کے ساتھ اور ضمناً پھر آگے اہل بیت، ازواج مطہرات، حسنین، کریمین، 4 بیٹیاں، بیٹے، نام کی محبت بھی ایک نہ ایک دن فائدہ پہنچاتی ہے۔ نام کی محبت، مثلاً ایک آدمی ویسے کہتا رہتا ہے نبی علیہ السلام کے ساتھ محبت ہے، چاہے نہیں بھی ہے، میں عام بات کر رہا ہوں،
لیکن اس محبت کا بھی فائدہ ہوتا ہے۔ ایک نہ ایک دن دل میں حقیقی محبت آ جاتی ہے، اس کے نتیجے میں اتباع سنت کی توفیق ہو جاتی ہے جو اصل مقصود ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ محبت ایک ایسی چیز ہے کہ یہ ایسا درخت بن جاتا ہے، ایسا درخت نہ ہے نہ ہوگا، لیکن ممکنات میں سے ایک درخت جنت میں بھی ایسے میں نے نہیں پڑھا کہیں ہوگا۔ ایک درخت ہو، اس کی ایک ٹہنی پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہو اور اس پہ آم ہو، دوسری ٹہنی شاخ پوری دنیا میں ہر ایک کے پاس ہو، گھر میں ہو، لیکن اس پہ انار ہو، تیسری ایک ہی اس درخت کی ٹہنی کہ ہر علاقے میں وہ ٹہنی اور شاخ اتنی بڑی ہے کہ حزب اللہ بھی کھا رہا ہے، شفیق بھی کھا رہا ہے، نیازی بھی کھا رہا ہے، شہزادہ بھی کھا رہا ہے، حبیب الرحمان بھی کھا رہا ہے، فصیح الرحمان بھی کھا رہا ہے۔ ایک ہی درخت، میں نے پہلے کہا کہ یہ درخت نہ دنیا میں ہے، اللہ تو ہر چیز پہ قادر ہے، نہ ہم نے سنا ہے، اور جنت میں بھی میں نے نہیں سنا، ممکنات میں سے ہے۔ آم ہے تو آم، انگور ہے تو انگور، انار ہے تو انار، ایک درخت ٹہنیاں بھی بہت زیادہ ہو بھی سرسبز شاداب، پھلدار ہو، گلستان ہو، لیکن ہر ٹہنی کے ساتھ علیحدہ پھل ہو۔ یہ اگر مثال دی جا سکتی ہے تو صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی مثال دی جا سکتی ہے۔ یہ ایسا درخت ہے، تحدیث نعمت کے طور پہ شاید آپ نے یہ بات نہ سنی ہو، کسی کو سنائے تو شاید وہ کہے گا ہم نے نہیں سنی۔ یہ فقیر اور درویشوں کے پاس نکتے ہوتے ہیں، الہامی چیزیں ہوتی ہیں۔ تو میرے آقا کی محبت ایسا درخت ہے کہ ٹہنیاں بھی بہت زیادہ ہیں، شاخ بھی بہت زیادہ ہے، اور ہر شاخ کا پھل دوسری سے علیحدہ ہے، اور مل بھی سب کو رہا ہے جو حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ نبی علیہ السلام کی محبت آ جائے، عقیدہ درست، اعمال درست، اخلاق درست، معاشرت درست، معیشت میں برکت، جہاد ہے، زندگی ہے، موت ہے، آج ہے، کل ہے، پرسوں ہے۔ یہ نبی علیہ السلام کی محبت کی، یہ بس یہ آ جائے۔ میرا بابا سندھی بیٹھا ہے میرے والد صاحب کی جگہ ہے، اللہ ان کی لمبی زندگی کرے۔ میں کئی دفعہ سوچتا ہوں کہ بابا نہ ہوا تو میں کیا کروں گا، میں حقیقت کہہ رہا ہوں۔ بابا جی کو محبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نصیب ہے، ہو جائے آپ کو اور مجھے، بس پھر ضرورت ہی کوئی نہیں۔ اگر حقیقی محبت ہے، عقیدہ بھی درست ہوگا، اعمال بھی درست ہوں گے، اخلاقیات بھی ہوں گے، سب کچھ آ جائے گا، دنیا بھی آ جائے گی اور آخرت بھی آ جائے گی۔ اب یہ بات میں نے کیوں شروع کی، اس کو تو میں آگے چلاؤں تو 10 گھنٹے لگ جائیں کہ ذل الرحمان صاحب نے یہ کتاب شروع کی، جیسے بھی کی، اصل مدبر الامور ہے اللہ رب العزت کراتے۔ یہ جو معارف القرآن مفتی محمد شفیع رحمہ اللہ کی، انہوں نے بھی ایک درس شروع کیا تھا، ایسا مقبول ہوا کہ آج تفسیر ہے، الحمدللہ بہت بڑی تفسیر ہے۔ اسی طرح کئی کام شروع ہوتے ہیں، مدبر الامور اللہ، اصل میں اللہ نے کام لینا ہوتا ہے۔ تو میں نے ان کے ساتھ ایک شرط لگائی کہ اس میں مضمون 63 ہونے چاہیے، وہ اس لیے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی مبارک 63 سال ہے،
تو لفظ 63 اس لیے میں نے انتخاب کیا، اللہ انہیں خوش رکھے، اللہ ان کی حفاظت فرمائے، اللہ ان کی اولاد کو اس طرح کرے جس طرح ان کا میرے ساتھ رویہ ہے۔ آپ سارے جتنے بیٹھے ہیں سب کے لیے یہ دعا ہے۔ تو یہ کتاب الحمدللہ جامع معنی ہے، خیر الکلام ما قل و دل ہے۔ ابھی میں کسی شخصیت کو بتا رہا تھا اس کتاب کے بارے، تو جب میں نے انداز بتایا کہ یہ انداز ہے کتاب کا، تو وہ بڑے خوش ہوئے، گویا انہوں نے یوں کہا کہ جتنا جلدی ہو سکے مجھے پہنچاؤ۔ تو بہرحال ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، میری دعا ہے اللہ پاک اس کتاب کو ان کے لیے، ان کی والدہ محترمہ اور میرے لیے، بہن بھائیوں کے لیے، آپ کے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ میں شاید کچھ اور بھی کہتا مثال دینے میں، زندگی میں نے پہلی دفعہ آپ کو درخت کی مثال دی، اور یہ ایک الہامی چیز ہے جو میں نے آپ کو بتائی، کیونکہ مولانا الرحمان صاحب بھی بیٹھے ہیں، اساتذہ بھی بیٹھے ہیں، اتنا کافی ہے۔ اس کتاب کے اندر بہت کچھ ہے اور بہت اشارات ہیں۔ اگر کوئی ساتھی مستانی جیسا عثمان جگا دے، کوئی مستانی جیسا یا بابا ضیاء الرحمان جیسا کسی وقت اس کی شرح لکھنا چاہے، جس طرح قدوری ہدایہ وقایا شرح وقایا، میں مثال دے رہا ہوں، ہنسو نہیں، اس لیے کہ ضیاء الرحمان اور مستانی تو بہت بڑی چیز ہیں۔ مجھ جیسا بھی کوئی بچپن میں جس طرح ہم بالکل نکمے تھے، اللہ کام لینے پہ ہے تو لے سکتے، اس لیے میں نے ان کی مثال دی، ورنہ میں سب سے پہلے مثال استاد جمیل صاحب کی دیتا، عبدالستار صاحب کی دیتا، عمران صاحب عبدالغفار صاحب کی دیتا، عطاءالرحمان صاحب انعام الرحمان صاحب عبدالرحمان صاحب اور سعید صاحب کی دیتا۔ میں نے اس لیے مثال دی کہ اللہ جب کام لینے پہ آتے ہیں تو یہ نہ سوچو۔ تو اگر اس کی تشریح کی جائے، اس کو متن بنا کے، میرا خیال ہے یہ بات ذرا توجہ سے سنیں کہ یہ اگر متن بنا کے اس کی شرح لکھی جائے تو یہ اتنی کتاب بنے گی، اس کی کئی جلدیں بنے گی۔ میرا خیال ہے اس سے زیادہ مناسب نہیں، ٹائم بھی نہیں ہے۔ رب کائنات اس کو قبول و منظور فرمائے۔ کتاب تصنیف کرنی، یہ بات زیادہ عطاءالرحمان صاحب کے ذوق اور انعام الرحمان صاحب کے ذوق کو جو میں کرنے لگا، کتاب لکھنی بہت بڑا کام ہے، اور بئی معنی نصف العلم ہے کہ ایک سینے میں یاد رکھنا ہے، ایک کتاب میں یاد رکھنا ہے، تو یہ نصف العلم ہے۔ لیکن ہر کتاب وہ اچھی نہیں ہے۔ صحابہ کرام کی گستاخی میں بھی لکھی ہوئی کتابیں پھر وہ اچھی ہیں؟ معاذ اللہ، معاذ اللہ۔ امام بخاری پہ تنقید میں جو کتابیں لکھی گئی ہیں، اگر میں امام بخاری کی محبت میں ڈوب کے کہوں تو میری زبان سے ایسے لفظ نکلے ان مصنفین کے بارے میں تو کہ آپ پریشان ہو جائیں۔ ہدایہ کی تنقید پہ کتابیں لکھی گئی، رشتی جیسے ملعون نے کیا کچھ کیا ہے، آپ ادھر توجہ کرو، آخر علمی ماحول ہے۔ میں عبدالستار صاحب یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ کتاب کی تصنیف بہت بڑی چیز ہے۔ ضیاء الرحمان صاحب کی کتاب، آپ کی کتابیں بہت بڑی چیز ہیں، اس بات کو سمجھنا، بہت کچھ سمجھ آئے، لیکن یہ قضیہ کلیہ نہیں ہے۔ کیسے؟ ادھر دیکھو، میرے آقا نے فرمایا التصاؤب من الشیطان، جمائی شیطان کی طرف سے۔ میرے ایک استاد تھے، انہیں ایک دفعہ بڑی جمائیاں آ رہی تھی، اب میں نے کہا ایسے آدمی سے شیطان جمائی نہیں، ان پہ نیند کا غلبہ تھا تو جمائی آ رہی تھی، ذرا سمجھنا۔ انعام الرحمان صاحب بیٹھے، ان کے استاد خلیل الرحمان صاحب مدظ العالی کو جمائی آئے تو پھر کیا کہو؟ میری بات سمجھنا۔ میرے آقا نے فرمایا التصاؤب من الشیطان،
جمائی شیطان کی طرف سے ہے، یہ قضیہ کلیہ نہیں ہے، یہ معاملہ ہے۔ اور معاملہ جو ہوتا ہے وہ جزیہ کے حکم میں ہوتا ہے کہ بعض جمائی شیطان کی طرف سے، بعض جمائی، اس طرح کتاب کی تصنیف اچھی ہے، کلیہ نہ بنانا، موجبہ کلیہ نہ بنانا۔ کئی کتابیں وہ ہیں لکھنے والے پہ لعنت، تصدیق کرنے والے پہ لعنت، تائید کرنے والے پہ لعنت، اس کی خرید و فروخت لکھنے پہ لعنت ہوتی ہے۔ میں بہت دور نکل گیا ہوں آپ کو سمجھانے کے لیے کہ التصاب من الشیطان، پڑھنے میں بھی رحمت، دنیا میں بھی رحمت، قبر میں پہنچ جائے پھر بھی رحمت۔ اور یہ اعزاز ہمارے اس مدرسہ دار توحید و سنت کو ہے، یہ کبھی آپ کو سمجھ آئے گی کہ صحبت الحبیب ہے، یہ اجراء العلوم ہے، یہ رافعی کی شرح ہے، اور یہ حبیبیہ ہے، یہ صدائے ذل ہے، پھر کوئی صدائے جمیل آئے گی، صدائے مزدار آئے گی، مجھے میری خوشی کا تجربہ اس وقت ہوگا۔ کئی اور حضرات کی کتابیں میں نے سنا ہے، عثمان صاحب کوئی تیاری کر رہے ہیں، میں نے سنا ہے بہت ساتھی پر مار رہے ہیں، میں خوش ہوں، دعائیں دے رہا ہوں، اللہ پاک ہر ایک کو ایک نشانی عطا فرما دے، کم از کم کہ دنیا سے جائے اس کا علم پھر کتاب بھی محفوظ ہو۔ اللہ پاک سب کو دین کا سچا سچا خادم بنائے خاطر۔ چونکہ یہ تقریب ایک بڑی مبارک تقریب تھی، قاضی شمس الدین علیہ رحمت جب سجدے دیتے تھے نا، وہ علمانی صاحب کی طرح نہیں کہ وہ بجاتی صاحب والے فلاں والے سٹیج لا کے وہ جائے، وہ اپنی انجمن کو بلا کے کہتے بھائی جو کچھ خرچ تھا پورا ہو گیا، نہ لینا نہ دینا، اور یہ سمجھے لے 2 سال میں وہ پھر پیدا بھی ہوتے تھے جواب شاہ صاحب بخاری جیسے، قاضی اشرف صاحب ڈھرکی والے رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضرت قاضی عصمت اللہ رحمہ اللہ، استاد الرحمان صاحب، علی الزمان شاہ صاحب وغیرہ، کس کا نام لوگ رہے محفوظ اللہ۔ یہ آج کل مجبوریاں ہوتی ہیں، تو میں اس تقریب رونمائی کو ترجیح دے رہا ہوں، ایک مسجد میں ہے، کسی میدان میں نہیں ہے۔ پھر علماء اولیاء، میں پھر کہہ رہا ہوں اولیاء کے، اور ماں صاحب کی بہت بڑی نسبت ہے مدینہ منورہ کے ساتھ، وہ بیٹھے، بابا صدیق معمر آپ کا باپ ہے، دادا ہے، وہ بیٹھا، سارے اساتذہ بیٹھے، تو میں دربار صاحب کو کہا آپ کی تقریب رونمائی شاید یا اپنی مثال آپ اس مبارک موقع پہ ہماری محفل قرات آ رہی ہے، جس میں نام رحمان عبدالرحمان وغیرہ اور عبدالرحمان صاحب سارے استاد بیٹھے ہیں، سب رات دن دعائیں بھی کر رہے ہیں، محنت بھی کر رہے ہیں، خصوصاً عثمان صاحب میری انجمن جماعتی، بھائی اس کی کامیابی کے لیے سارے آمین کہہ اللہ اس کو کامیاب و کامران کرنا، اور وہ پہلے سے بھی بہت زیادہ اچھی، پہلے سے بھی زیادہ ہمیں ثواب ملے، پہلے سے زیادہ الحمدللہ رب العالمین، اللہ المتقین، والصلاة والسلام علی رسول محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہ میں کنارے کاج گناہگار، میری اولاد، میرے شاگرد، میرے دوست، میرے احباب، میرے معاملین، ہم سارے کمزور ہیں۔ اللہ یہ تو تیری رحمت ہے، تو اس مدرسے کے طالب علموں کو کتابیں لکھنے کی توفیق دے رہا ہے، جنہوں نے مصحف لکھے ہیں یا لکھنا چاہتے ہیں، ارادے ہیں، اللہ انہیں بھی توفیق نصیب فرما۔ میرے عزیز صغیر ذل الرحمان صاحب کو نے توفیق دی، اللہ اس کو اپنے دربار میں قبول فرما۔ اللہ ان کے بچوں کو، بچیوں کو دین کا خادم بنا۔ اللہ میری ساری اولاد، سارے شاگردوں کو مخلص دین کا خادم بنا، سچا سچا خادم بنا۔ اللہ قیامت کے دن یہ کتاب میرے لیے، ان کے لیے، سب کے لیے، جتنے معاملین نے تعاون کیا، چائے کرانے میں، گاڑی پہ لینے کے لیے لے کے آئے، ساتھ میں اللہ سب کو جزائے خیر عطا فرما۔ اے اللہ ہماری یہ اوقات نے ہمیں عزت دے رکھی ہے، اور یہ تیری قدرت کی نشانی ہے، تو کسی سے کام لینا چاہے تو بس لے سکتا ہے، نہ لینے پہ آئے تو بڑے بڑے قابل رہ جاتے ہیں۔ اللہ ہماری دعا کا زور ہے اس کتاب کے حوالے سے، ربنا تقبل
صدقہ جاریہ ہو گیا اس لحاظ سے ربنا تقبل منا ربنا تقبل منا ربنا تقبل منا اللہ ہم سب کو دین سے دور نہ کرنا وابستگی نصیب فرمانا تمام مسلمانوں کی جتنی حاجات جتنی پریشانیاں جتنی ضرورتیں سب اللہ پوری فرما دو یا کچھ لوگ بیٹھے ہیں جو کئی لحاظ سے پریشان ہیں یا پولیس وابستہ یا پولیس وابستہ یا پولیس وابستہ یا پولیس وابستہ اللہ چند روز کی آج رات میں تقریباً 2:30 بجے بھی اونچی بھی تو جانتا ہے دعا کر رہا تھا یا پولیس وابستہ یا پولیس وابستہ یا پولیس وابستہ یا پولیس وابستہ أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا اللہ ہمارے اساتذہ والدین دوست دشمن خصوصاً اس مسجد کی مدرسے کی انجمن نمازی مائیں بہنیں اللہ مغفرہم اللہ ارحمہم اللہ اعذہم من عذاب القبر اللہ اغفرہم فی جنات النعیم اللهم انا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة اللہ سب علماء علماء یا سبحان اللہ میرے وطن حبیب کی حفاظت فرما عزت عطا